ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک طوطا اور ایک طوطی کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ گاؤں بالکل ویران تھا۔ گاؤں کی ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے کہا، کیسا ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ اتفاق کی بات کہ جس وقت طوطا اور طوطی یہ بات کر رہے تھے اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ الو نے دونوں کی باتیں سنی تو ان سے مخاطب ہو کر بولا، لگتا ہے کہ آپ لوگ یہاں نئے ہیں، مسافر ہیں۔ طوطا اور طوطی نے کہا ہاں۔ تو الو نے کہا کہ آج آپ ہمارے یہاں مہمان بن کر رہیے۔ چنانچہ دونوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ شام کے وقت سب نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب طوطی اور طوطا دونوں وہاں سے جانے لگے تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی نے کہا، عجیب بات ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ تو الو نے کہا، نہیں، تم تو میری بیوی ہو، تم اس کے ساتھ کہاں جا سکتی ہو؟ بس یہ سننا تھا کہ طوطا غصہ ہو گیا اور الو پر جھپٹ پڑا اور طوطی بھی غصہ ہوئی اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ الو نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ عدالت چلتے ہیں، عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم اسے مانیں گے۔ چنانچہ وہ تینوں عدالت گئے۔ جج نے فریقین کے دلائل سنے اور الو کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ طوطا بہت مایوس ہوا، وہ رونے لگا، لیکن کرتا بھی کیا؟ بہرحال جج فیصلہ کر چکا تھا، وہ اکیلے جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو الو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ تو طوطے نے کہا، کیوں جلے پر نمک چھڑکتے ہو؟ اب تو عدالت فیصلہ کر چکی ہے، یہ تمہاری بیوی ہو چکی ہے۔ الو نے کہا، نہیں، یہ بیوی تمہاری ہی ہے۔ میں تو تمہیں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ بستیاں الوؤں کی وجہ سے نہیں اجڑتی ہیں، بلکہ بستیاں اس وقت اجڑتی ہیں جب عدالتیں انصاف کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔